السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس کا مجمع ہے، آواز اسی قدر آنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا اجتماع گونج جانا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا مولانا محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ شکر گزار ہوں جناب قاری انعام صاحب کا، برادر عبداللہ انعام صاحب کا، اور امیر ضلع جناب سید الطاف الرحمان شاہ صاحب کا، اور دیگر جملہ احباب جماعت کا کہ آج آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انشاءاللہ چونکہ امیر پنجاب حضرت علامہ عبدالرشید حجازی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے چند میٹھی میٹھی مفید اور کام آنے والی باتیں آپ کے سامنے کروں گا، اور انشاءاللہ میرا موضوع سخن رہے گا فضائل درود و سلام انشاءاللہ العزیز۔ میری گفتگو توجہ سے انہماک سے سنیے گا، دعا کیجئے جو بیان کروں اللہ سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں اس آیہ مبارکہ سے اپنا آغاز جو میں نے پڑھی اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، یقیناً اس سے قبل جتنی چار نمازیں گزری وہ بھی پڑھی، اللہ نے توفیق دی تو حسب استطاعت ہم نے ذکر اذکار بھی کیے۔ اللہ کے دیے مال سے یقیناً آج یا پہلے پچھلے دنوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ترغیب اس طرح ملی ہو، اور میرا کلمہ پڑھنے والے مومنوں، میرے محبوب کے امتی ہو، میں اور میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی یہ کام کرو۔ لیکن جب محبوب پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے، اللہ اپنے اور اپنے فرشتوں، اپنی اور اپنے فرشتوں کی مثال پیش کر کے پھر مومنوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، محبوب علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے ہم کہ ذکر اذکار کر لیا، نفل پڑھ لیے تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو درجے ملیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔
ذکر اذکار کریں گے تو بہت اجر و ثواب ہے، نافع ہے، نہیں کریں گے تو ظاہر بات نفع نہیں ملے گا، لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اپنا نقصان کرتے ہیں نہ پڑھ کے ہم، لیکن گناہ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا درود و سلام وہ فرض، وہ ڈیوٹیاں ہماری نہیں ادا کریں گے اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اختیار نہیں ہے، کمپلسری ہے، ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کریں گے۔ حق تو کسی دنیا دار کا معاف نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر جو ان کا حق ہے وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدہ علی، جو مجھ پر من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ عشرہ، محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑھنا رب کو اتنا پسند آتا ہے، پڑھنے والے پر 10 رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اور فرمایا وَحُتَتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيَّاتٍ، ایک مرتبہ درود تم پڑھ لو، اللہ تمہاری 10 گناہوں کو، 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، ایک دفعہ درود تم پڑھ لو، اللہ تمہارے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اللہ خود تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں پڑھو، خود تو کہہ رہے ہیں میرے فرشتے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، خود تو کہہ رہے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اسی لیے ایک مرتبہ درود تو اور میں پڑھے، اللہ 10 گناہوں کو معاف کریں، 10 نیکیاں عطا کریں، اور 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرمائیں، اور 10 گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب پھر ایک چھل آنی چاہیے نا، زور سے پڑھو صلی اللہ ہو، پھر پڑھو صلی اللہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ، اور لوگوں میرے ساتھ کثرت سے جنت میں اللہ رفاقت ان لوگوں کو نصیب کرے گا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ صلی اللہ ہو، پھر پڑھ لو صلی اللہ ہو۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی یہ سعادت فرما، اللہ ہمیں بھی محبوب کے قدموں تلے جگہ نصیب فرما۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام پر دن رات درود و سلام پڑھنا ہے۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں باہر اپنی مجلسوں میں، فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ یاد آیا محبوب جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا؟ ذرا چشم تصور سے سوچئے، ہمیں کلمہ نہ پڑھایا ہوتا، ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم ان کی امت میں نہ ہوتے، آج ہم کہیں ہم بھی بتوں کے آگے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے۔ انہوں نے مارے کھائیں، پتھر کھائے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اب ہم اتنا بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ان پر درود و سلام بھیجے۔ صلی اللہ اللہ اکبر۔ اور پھر جتنا درود پڑھیں گے نا نبی علیہ السلام پر، جتنا سلام بھیجیں گے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ او سعل علی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اور مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ہم تو گناہگار ہیں، جو گناہگار پھنس جائیں گے نا، اللہ کے رسول ان کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کے رسول ان کے لیے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے اس کو سجدے میں پڑے ہو کر جب اللہ دیکھیں گے بڑا پیار آئے گا، کیا کہیں گے پیار سے؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد جی، اے پیارے جی سر تو اٹھائیے۔ فقل یسمع لک، آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے۔ سل توتا، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے ہم شفاعت قبول کریں گے۔ اور وہ کیسے قبول ہوگی؟ وہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ او سعل لی الوسیلہ، جو مجھ پر درود بھیجے
یا نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، یہ دعا پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا مجھ پر درود پڑھو، اذان کے بعد بھی درود پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو او سعد علی الفضیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقت علی شفاعتی یوم القیامہ، اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو لکھ دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بڑی جلدی ہو جاتی ہے جانے کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں، لیکن میں جب دعا کروں تو کتنا آپ پر درود پڑھو۔ ہمیں تو بڑی جلدی ہے، شاید نماز میں ہمیں کسی نے قید کر دیا ہوتا ہے، ادھر نماز پڑھی ادھر مسجد سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں دعا میں کتنا درود و سلام پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے پہلے کہا ربع، پھر فالنصف، پھر فالثلثین، پہلے کہا اللہ کے رسول اگر چوتھا حصہ کر لوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جو چاہے کر، فإن زدت فهو خیر لک، اس سے بھی بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا فالنصف، پھر میں اگر نصف کر لوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہے کر، ما شئت، جو چاہے کر، فإن زدت فهو خیر لک۔ پھر اللہ کے رسول کے یہ صحابی ابی بن کعب نے کہا فالثلثین، 3/4 کر لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، جو چاہے کر، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے ابی اللہ کے رسول ایسا نہ کر لوں، میں بس آپ پر درود پڑھتا رہوں، میں آپ پر بس سلام پڑھتا رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو ایسا کر لینا تو فہمک، اللہ تیرے سارے غموں کو دور کر دے گا۔ ہم میں سے کون ایسا بھائی ہو جس کو دکھ نہیں ہے، جس کے غم نہیں ہے، جس کی تکلیفیں نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ درود پڑھنا رب کو اتنا پسندیدہ عمل ہے، تو درود پڑھتا رہے، اللہ تیرے غموں کو دور کر دیتے ہیں، تیرے غموں کی کفایت کے لیے کافی ہیں۔ اور فرمایا وَيَغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تیرے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ درود و سلام پڑھیں؟ اب زور سے پڑھیے صلی اللہ، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اب ایک دفعہ پھر سنیے، پھر آپ کو ایک خوبصورت بات سناؤں۔ صلی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا، ایک باغ میں داخل ہو گئے اور داخل ہوتے ہی اس میں سجدہ شروع کر دیا، بڑا طویل، ہمیں تو فرصت نہیں ملتی، سجدے پہ سجدہ، ٹھا سجدہ، ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے اور سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سجدے کیا کیسے کرتے ہیں، بڑا طویل سجدہ کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا اس قدر طویل سجدہ دیکھ کے کہیں اللہ کے رسول وفات تو نہیں پا گئے۔ کہنے لگے میں ٹک ٹکی باندھ کے اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا لیا اور مجھے حیرانگی کے ساتھ دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا نا تو جبریل آ گئے اور کہنے لگے میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں آپ کی امتیوں کے لیے؟ کہنے لگے کون سی خوشخبری ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دے کے بھیجا ہے آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑھے نا، من صلی علیک صلاۃً صلیت علیہ، من صلی علیک صلاۃً صلیت علیہ، آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑھتا ہے نا اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا ومن سلم علیک، اور مومنوں مسلمانوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کا سلام آئے؟ آج ہم خوش ہو جاتے ہیں، مجھے وزیر نے سلام بھیجا، مجھے مشیر نے سلام بھیجا، مجھے MNA نے سلام بھیجا، مجھے MPA نے سلام بھیجا، اور خوش نصیبوں یہ سارے سلام ایک طرف
خوش ہو جاؤ جن کو رب خود سلام بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر گئے جبریل، ومن سلم علیک، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے نا، سلمت علیہ، اللہ اس کو سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو آپ پر سلام بھیجے اللہ اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ، ذرا گونج آ جائے، صلی اللہ، صلی اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اللہ اکبر۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ وحین یمسی عشرہ، جو مجھ پر صبح 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اور 10 مرتبہ شام کو بھیجتا، ہین 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، یصبح و یمسی، صبح و شام اللہ کے رسول پر درود بھیجنے والوں خوش ہو جاؤ، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، کنت اصلی والنبی وابو بکر وعمر معا، ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ نماز پڑھی، فلما جلست، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھ گیا، بدأت بالثناء علی اللہ عز وجل، میں نے دعا شروع کر دی اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی پاکی اور بڑائی سے دعا کو شروع کر دیا۔ ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا۔ ثم دعوت لنفسی، اس کے بعد میں نے اپنے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں اور کیا فرمانے لگے، مسلمانوں چاہتے ہو دعائیں قبول ہوں، چاہتے ہو اللہ آپ کی سنے، پھر اپنی ہر دعا میں اللہ کے رسول پر درود و سلام کو عام کیجئے۔ اللہ کے رسول ساتھ بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں میں ساتھ بیٹھ کر دعا شروع کی، بدأت بالثناء، میں نے حمد و ثنا سے دعا کو شروع کیا، ثم صلی علی النبی، اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا، ثم دعوت لنفسی، اس کے بعد میں نے اپنے لیے دعا کی۔ جب یہ کر رہا تھا دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل توتا، اب تم مانگتا جا اللہ تجھے عطا کرتا چلا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اور پھر وہ جو نہیں پڑھتے درود و سلام، جن کو توفیق نہیں ہے، ان کا حال بھی کیا ہوگا وہ بھی سنیے، اور اپنی بات کو مختصر کر کے سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی ہمارے بزرگ امیر پنجاب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ، اور پوچھا یہ کیا ماجرا تھا، آپ نے کبھی پہلے اس طرح آمین نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہنے لگے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرتوں کو سمیٹ نہ سکے، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ میں نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا آپ کا نام سن کے جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کے لیے بھی ہلاکت ہوگا۔ کوئی گونگا ہی ہوگا جو اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے، جس کے لب نہ ہلے محبوب کا نام سن کر، اس کا دل نہ تڑپے، اس لیے کہہ دو پھر صلی اللہ۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت نہ کرے، ہلاکت ہو اس کے لیے۔ اور بدبختو، جن کے پاس یہ نعمت ہے اس کی قدر کرو، اگر قدر پوچھنی ہے تو ان کے پاس جاؤ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کی قبر پہ تھپکی دینے والا کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھو جو سختیوں اور مشکلوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں جن کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں بے قدری کرتے ہو ماں باپ کی؟ کیوں بوڑھے باپ کا مذاق اڑاتے ہو؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقِل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خبردار ان کے سامنے گستاخی نہیں کرنی،
ان کی کسی بات کو پلٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ تو جب چھوٹا تھا ایک ہی سوال کو 10 مرتبہ دہراتا تھا، تیرا باپ تجھ پہ صدقے جاتے ہوئے 10 مرتبہ تیری بات کو دہراتا تھا۔ آج تو جوان ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ ایک سے دوسری دفعہ تجھے آواز دے تجھے گراں گزرتا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تجھ پر حق یہ ہے ماں باپ کا، ان کے لیے دعا کیا کر، اللہ سردی کی راتوں میں ٹھنڈے اور گیلے بستر کو جس کو میں نے کیا تھا اس کو اوپر میری ماں سو جاتی تھی، مجھے نرم اور گرم بستر میں لٹا دیتی تھی۔ اللہ جس طرح میرے بچپن میں ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا، تو بھی ان پر اسی طرح رحم فرما۔ یہ تیرا اور میرا فرض ہے، ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ آگے چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں، آج ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دینا تم بخیل ہو، بڑے کنجوس ہو، ہمیں بہت غصہ آئے گا، لیکن اصل کنجوس کون ہے، اصل بخیل کون ہے؟ علی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عنہ فلم یصلی، جس کے سامنے محبوب کا نام لیا جائے اس کو توفیق نہ ہو درود پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ صلی اللہ ہو۔ اور چاہتے ہو جو دعا مانگی ہے وہ عرش تک پہنچے تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دعا میں درود ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا لٹک جاتی ہے جب درود پڑھتے ہو عرشوں تک چلی جاتی ہے، تو درود پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا نا، من نسی صلاۃ علیہ، مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، طریق الجنہ، وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اور ابن قیم کی بات کس وقت پر کس موڑ پہ یاد آئی، آپ کے اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے رخصت اور اجازت چاہوں گا۔ امام ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد رشید فرماتے ہیں، او امتیو، او مسلمانوں، او مومنوں، اپنے ایمان کو تازہ کرنا کر کے لے جاؤ، یہ پھول بھی یہ موتی بھی پرو کے لے جاؤ۔ ابن قیم فرماتے ہیں، ہم اپنی ہر سانس کے بدلے میں بھی رسول پر درود و سلام پڑھتے رہے، پھر بھی رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ اور یہی ہماری جماعت کا موقف ہے، محبت رسول ہمارا مشن ہے، محبت رسول ہمارا منہج ہے، اور اسی منہج کی ارشاد کے لیے، اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے اہل حدیث فورس کے جوان، مرکزی جمعیت کے علماء، بزرگ قائدین، الحمدللہ خیبر سے کراچی تک اپنے اس وظیفے کی انجام دہی کے لیے سرگرم عمل ہے، اور گلی گلی دریا دریا نگر نگر شہر شہر کے پیغام عام کر رہے ہیں کہ ہماری بنیاد بھی محبت رسول ہے، ہماری شناخت بھی محبت رسول ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید کا تحفہ دے کے گئے، ہمیں دین اسلام جیسی نعمت دے کے گئے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول کے اس تحفے کا تحفظ کرو گے، دین اسلام کے اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کرو گے، اور جو آج میں نے آپ کے سامنے محبت رسول کے موتی اور پھول آپ کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ صبح و شام درود و سلام پڑھیں گے۔ اگر سارا درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی، زیادہ ذکر اذکار کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔